سنبھالنے والا. ہم نے پوچھا اے اللہ جب وہ بدبخت ڈال رہے تھے تو اے اللہ تو ابراہیم کو سنبھال رہا تھا، وجہ کیا تھی؟ تو جواب آیا ارے میں یہی تو بتلانا چاہتا ہوں جو خدا کا محبوب ہوتا ہے دنیا کی آگ اسے جلا نہیں سکتی. یہی تو میرے محبوب کی شان ہے. ان کو لگوانے کی کوشش کرنے پر انہوں نے جب چاہا تو ہم نے ہی راستے فراہم کیے تاکہ ظالموں تمہاری اپنی شرارت تم کرتے رہو اور ہم اپنے محبوب کا مقام بتاتے رہے. میرے پیارے دوستو اب ذرا غور کرو، جب سارے محبوب ہو گئے اب باری آئی محبوب رب العالمین کی. سبحان اللہ. اب باری آئی آمنہ کے لال کی، اب باری آئی اللہ کے حبیب کی. تو رب نے کہا اے میرے بندو آؤ دیکھو ہر پیغمبر کو ہم نے معراج عطا کی ہے. کسی کو معراج لوگوں کے بیچ میں ہے، کسی کی معراج آگ کے بیچ میں ہے، کسی کی معراج دریا سے گزرنے میں ہے، کسی کی معراج جھولے میں گفتگو کرنے میں ہے، کسی کی معراج لوگوں کے سامنے آنکھوں سے نکل کر اوجھل ہو کر نکلنے میں ہے. مگر بات میرے مصطفیٰ کی آتی ہے اے دنیا والوں دیکھ لو یہ میرا وہ پیارا ہے جو راتوں رات لاپتا تشریف لا رہا ہے، رب کا دیدار کر رہا ہے اور پھر واپس ہو رہا ہے. زنجیر ہل رہی تھی، بستر گرم تھا. سبحان اللہ اللہ اللہ. پیارے دوستو رب کیا بتلانا چاہتا ہے؟ میرے بندو دیکھ لو انسان تم بھی ہو، انسان یہ بھی ہے، بشر تم بھی ہو، بشر یہ بھی ہے، مگر تمہارا معاملہ کچھ اور ہے، میرے محبوب کی شان کچھ اور. سبحان اللہ. ہم راستے سے باہر نکلتے ہیں تو ہمیں جو ہے چلتے وقت چھتری پکڑنا پڑتا ہے. کیوں؟ تاکہ گرمی کی تپش سے بچ جائے، بارش کے نظر ہونے سے بچ جائے. مگر پیارے دوستو جب آمنہ کا لال راستے سے گزرا کرتا تھا، پھر میرے نبی کا بچپن کے صدقے جاؤ، میرے نبی کا بچپن ہے. نبی بازار سے گزرتے تھے، میرا نبی راستوں سے گزرتا تھا تو میرے نبی کے جسم اطہر پر سورج اپنی گرمی نہ بتا سکے، تکلیف نہ دے سکے، تو رب کریم نے کیا انتظام کیا؟ آمنہ کا لال جدھر جدھر چلا کرتا تھا ابر سایہ بن کر مصطفیٰ کے ساتھ چلا. اللہ بتلانا چاہتا ہے دنیا والوں یہ میرا محبوب ہے. اس کی صداقت دیکھو، اس کی رفعت دیکھو، اس کی شان دیکھو، اس کی عظمت دیکھو، اس کی رفعت دیکھو. اس کی شان یہ ہے کہ دوستو ذرا سوچو قرآن اللہ کا کلام ہے. کس کا کلام ہے؟ ذرا زور سے بولو اللہ کا کلام. اب اللہ کا کلام ہے تو اللہ کے کلام میں اللہ کی تعریف مناسب ہے، برابر ہے اور وہ تعریف کا حقدار ہے. کلام خدا کا ہے. الحمدللہ رب العالمین. تعریف اور ذکر خدا کا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس کا کلام اس کی تعریف. بے شک بات سمجھ میں آئی. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. کلام خدا کا ہے، تعریف اور ذکر خدا کی ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ عما یشرکون. کلام اس کا ہے، صفات اس کے ہے، تعریف اس کی ہے، عظمت اس کی ہے، اس کے قدوس ہونے کا ذکر ہے، اس کے ملک ہونے کا ذکر ہے، عزیز ہونے کا ذکر ہے، جبار ہونے کا ذکر ہے، خالق ہونے کا ذکر ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب ذرا غور کرو مسلمانوں، بڑی بات سمجھاؤ. کلام خدا کا ہے، تعریف خدا کی ہے، ذکر خدا
لیکن اسی کلام خدا میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کلام خدا کا ہے، تعریف مصطفیٰ کی ہو رہی ہے۔ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کلام خدا کا ہے، عظمت مصطفیٰ کی بیان ہو رہی ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ لَا أُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ وَأَنتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ يَاسِينَ طه يا أيها المزمل يا أيها المدثر يا أيها المزمل يا أيها المدثر تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم۔ کلام خدا کا ہے، تعریف مصطفیٰ کی ہو رہی ہے، عظمت مصطفیٰ کی ہو رہی ہے، رفعت مصطفیٰ کی ہو رہی ہے، شان مصطفیٰ کی بیان ہو رہی ہے۔ ہم نے پوچھا اے اللہ کلام تیرا ہے، تعریف مصطفیٰ کی کیوں ہے؟ تو رب کی بارگاہ سے جواب آ رہا ہے، بندو میں نے تمہاری فطرت ایسی بنائی ہے، تم کسی کی تعریف سنتے ہو نا تو اس کے دیوانے بن جاتے ہو۔ تم نے نظام الدین کو نہیں دیکھا، تعریف سنے تو نظام الدین کے دیوانے ہو گئے۔ تم نے محبوب الہی کو نہیں دیکھا، تعریف سنے تو محبوب الہی کے دیوانے ہو گئے۔ تم نے محبوب سبحانی کو نہیں دیکھا، تعریف سنے تو محبوب سبحانی کے دیوانے ہو گئے۔ سنو میرے بندو، یہ بندوں کا دستور ہے، وہ بندوں کی تعریف بندوں سے سنتے ہیں، بندے دیوانے ہو جاتے ہیں، مگر میرے محبوبوں کی شان یہ ہے میں خدا ہو کر ان کی تعریف کر رہا ہوں تاکہ تم قرآن پڑھتے جاؤ، میرے مصطفیٰ کے دیوانے ہوتے جاؤ۔ اللہ اللہ ہو کر چاہتا ہے